آنکھوں کو بند کر کے جسم اور ذہن کو آرام پہنچانے کا عمل یعنی نیند ہماری زندگی میں خوشی اور راحت کا فطری عمل ہے، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ ایک خوبصورت احساس کا عنوان ہے۔ یہ ہماری روزمرہ زندگی کا اہم موضوع ہے۔ انسان کے لیے نیند بہت اہم ہے۔ اس کا کام جسمانی اور ذہنی صحت کو بہتر بنانا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ نیند پر بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے افسوس، دکھ، تکلیف اور بے چینی کا اظہار ہوتا ہے، اور کبھی اس کی ہی وجہ سے خوشی اور چاق و چوبند ہونے کا اظہار ہوتا ہے۔ آج ہم نیند کے دوران دماغ میں آنے والے تبدیلیوں، خراٹوں کی وجوہات اور دیگر دلچسپ عوامل پر بات کرتے ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ نیند ہے کیا؟ اس کا مکمل جواب آج بھی سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے۔ سائنسدان نیند کی اہمیت کو تو سمجھ چکے ہیں، لیکن بہت سی پرتیں کھلنا ابھی باقی ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ نیند ایک معمہ ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری یہ سوچ ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا، بس ہم سو رہے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ اس کے برعکس ہمارے دماغ کے کچھ حصے نیند کے دوران خاصے متحرک رہتے ہیں۔ یہ 24 گھنٹے کے دوران وہ باقاعدہ وقفہ ہے جس میں ہم اپنے ماحول سے بے خبر ہوتے ہیں اور اس کو محسوس نہیں کر پاتے۔ اچھی نیند ہماری ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ خوراک اور پانی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس کو پورا نہیں کر پاتے۔ نیند کا دورانیہ فرد کی عمر، سرگرمی کی سطح اور مجموعی صحت کے لحاظ سے مختلف لوگوں میں مختلف ہوتی ہے۔ نیند کو 4 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں سے ہر ایک کا تعلق دماغی لہروں، آنکھوں کی حرکات اور پٹھوں کے تناؤ کے ساتھ ہے۔ پہلے 3 مراحل کو نان ریپٹ آئی مومنٹ کہا جاتا ہے، اور چوتھے مرحلے کو ریپٹ آئی مومنٹ کہا جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق جب گہری نیند آتی ہے تو یہ نان ریپٹ آئی مومنٹ ہے۔ اس کا دورانیہ 90 منٹ کا ہوتا ہے۔ یہ نیند کے کل دورانیے کا 70 سے 80% ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یکدم ریپٹ آئی مومنٹ کا دورانیہ شروع ہو جاتا ہے، جو 20 سے 25% ہوتا ہے۔ اس میں آنکھوں کے پٹھوں کے علاوہ پورا جسم مفلوج ہو جاتا ہے، اور یہی وہ سٹیج ہے جس میں ہم خواب دیکھتے ہیں۔ ہم جتنی دیر سوئیں گے، ریپٹ آئی مومنٹ کا دورانیہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نیند کو عارضی موت بھی کہا جاتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے افراد نیند میں باتیں کرتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں، لیکن وہ جب جاگتے ہیں تو انہیں ہرگز یاد نہیں رہتا کہ انہوں نے نیند میں کیا کیا تھا۔ آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ نیند کے دوران ہمارے جسم کے ساتھ کیا کیا غیر معمولی عوامل پیش آتے ہیں۔ جب ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں تو ہم تقریباً مفلوج ہو جاتے ہیں اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے۔ گو کہ نیند کے دوران ہمیں چلنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کا تلخ تجربہ ان افراد کو ہوتا ہے جو نیند میں چلنے کی بیماری کا شکار ہوتا ہے۔ ایسے افراد جب گہری نیند میں اٹھ کر چلنا شروع کرتے ہیں تو چند منٹ تک حرکت کرنے سے معذور ہو جاتے ہیں، اور اس دوران ان کے گرنے اور چوٹ لگنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ آنکھوں کی حرکت کا تیز ہونا۔ گہری نیند کے دوران بند پپوٹوں کے نیچے ہماری آنکھیں نہایت تیزی سے حرکت کرتی ہیں۔ یہ حرکت دراصل اس خواب پر توجہ مرکوز رکھنے کے لیے ہوتی ہے جو ہم نیند کے دوران دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جسم کی نشو و نما۔ سونے کے دوران ہمارے جسم کی نشو و نما اور افزائش ہوتی ہے۔ اس دوران ہماری ہڈیاں، پٹھے، بال اور خلیات وغیرہ بڑھتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق سوتے وقت جرابیں اتار کر اور ڈھیلے ڈالے لباس پہن کر سونے چاہیے تاکہ جسم کو بڑھنے اور نشو و نما پانے میں کوئی دقت نہ ہو۔ حلق کا بند ہونا اور خراٹے لینا۔ ہمارے جاگنے کے دوران حلق کو کھلا رکھنے والے اعصاب دوران نیند سست پڑ جاتے ہیں، جس سے حلق سے ہوا کی آمد و رفت کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے۔
یہ عمل خراٹوں سمیت دیگر ناخوشگوار آوازوں کا سبب بنتا ہے۔ دماغ کی کہانیاں۔ سائنس کی تمام تر ترقی کے باوجود نیند کے دوران آنے والے خواب تاحال ایک اسرار ہے۔ تاہم ماہرین اس کی ایک سادہ سی توضیح پیش کرتے ہیں کہ نیند کی حالت میں جب ہمارا دماغ پرسکون ہوتا ہے تب وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے۔ ہمارا دماغ ہمارے اندر موجود مختلف معلومات، ماضی کی یادیں، حال میں گزرے ہوئے واقعات، مستقبل کے خوف اور لاشعور میں بیٹھی ہوئی باتیں، ان سب کو ملا کر ایک نئی کہانی تخلیق دے ڈالتا ہے جو خواب کی صورت میں نظر آتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔